دیکھیں رزلٹ کا دن ہے نا، رزلٹ کا دن 30 بچیاں ایک کلاس میں ہیں، 30 میں سے کتنے کے اوپر خوف ہوتا ہے؟ اور خوف کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ اس نے پیپر اچھے نہیں دیے، پیپر اچھے، اسے پتا ہے نا کہ میرا رزلٹ کیا ہوگا، ابھی اسے ٹیچر نے رزلٹ نہیں دیا، ٹیچر نے اسے رزلٹ نہیں دیا، تو پھر بھی اسے پتا ہے نا کہ میرا رزلٹ کیا ہوگا۔ اب اسے گھر میں بھی خوف ہے، ایک ایک کو کیا کہہ رہا ہے؟ دعا کرو میں پاس ہو جاؤں، دعا کرو میں پاس ہو جاؤں۔ اسے کیا ہے؟ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ اسے چانسز ہیں کہ ہو سکتا ہے میں فیل ہو جاؤں، تو اس کو کیا ہے؟ خوف ہے اس دن کا۔ تو قیامت کا دن جس وقت اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب و کتاب دیں گے، تو اس دن ہمارے اوپر خوف طاری ہوگا، دہشت طاری ہوگی، ہر شخص اپنے اچھے اور برے اعمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا۔ کچھ لوگوں کے اعمال رد کیے جا رہے ہوں گے، یعنی نیکی والے عمل بھی ہوں گے لیکن کیا کیے جا رہے ہوں گے؟ کراس۔ سوال کا جواب تو میں نے لکھا تھا، پتہ نہیں مجھے اس کے نمبر کیوں نہیں ملے، ہوتا ہے نا ایسے، میں نے سوال کا جواب لکھا ہے پر پتہ نہیں مجھے اس کے نمبر کیوں نہیں ملے۔ کیوں نہیں ملے؟ کیونکہ جواب جو تھا وہ سوال سے مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ اب اسے کیا ہے کہ ان کے کچھ عمل رد کر دیے جائیں گے، کاٹ دیے جائیں گے کہ اس عمل پر کوئی اجر نہیں ہے، ہوں گے وہ نیک عمل۔ کیوں کاٹے جائیں گے؟ کیونکہ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں لگی۔ مہر سے مراد کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نیکی کا عمل نہیں کیا ہوگا۔ جو کام نبی نے کیا ہے وہ ہم کریں گے تو وہ نیکی ہے، جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اگرچہ وہ جتنا ہی نیکی کیوں نہ ہو تو وہ کبھی بھی نیکی نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال ہے، آپ کا دل چاہ رہا ہے مغرب کی نماز پڑھنے کھڑی ہوئی ہیں، آپ کا دل چاہ رہا ہے عبادت کرنے کا، تو آپ 3 رکعت کی بجائے 5 رکعت پڑھ سکتی ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ 5 رکعت پڑھنے پہ اسے ثواب ہوگا؟ 3 فرض ہے نا مغرب کے، اگر وہ 3 کی بجائے 5 فرض پڑھتا ہے تو کیا اسے ثواب ہوگا؟ ہوگا؟ 3 فرض جو ہیں، 3 کی بجائے وہ 5 فرض پڑھ لے، نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ سنت کے مطابق نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہی فرض بتائے۔ اگر 3 سے 5 ہے تو 5 کرنے سے عبادت ہی ہے نا، ہے تو عبادت نا، نماز پڑھنا عبادت ہے۔ 3 کی بجائے 5 پڑھ لیں تو ہے تو عبادت۔ اب وہ عبادت کیا ہو رہی ہے؟ رد ہو رہی ہے، کراس لگ رہا ہے اس عبادت پہ۔ کیوں؟ کیونکہ اس پہ سنت کے مطابق وہ عبادت نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت کو نہیں کیا۔ کچھ دن پہلے آپ مجھ سے پوچھ رہی تھی قرآن کے حوالے سے، اس کو بھی اسی میں شامل کر لیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی موقع پر، چاہے کوئی بیمار ہوتا تھا یا کوئی مرنے کے قریب ہوتا تھا یا کوئی اور معاملہ گھر میں مسئلہ ہوتا تھا، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اکٹھا کر کے قرآن نہیں پڑھایا۔ ہمارے ہاں اکثر لوگ گھروں میں لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں اور قرآن پڑھاتے ہیں کہ کیا ہے قرآن کی برکت سے کیا ہو جائے گا، میرا یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ بلا شک قرآن ایک برکت ہے، لیکن وہ عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، وہ عمل برکت کا باعث کیسے ہو جائے گا؟ وہ عمل کیا ہو جائے گا؟ رد ہو جائے گا۔ کسی بھی حدیث میں دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد 23 سالہ زندگی گزاری ہے نا، 23 سالہ زندگی میں کسی کے مرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا ہو، کسی کے گھر نیا بنا ہو تو اس در قرآن پڑھا ہو، کسی صحابی نے آ کے کہا کہ میرے گھر میں فلاں مشکل ہے تو آپ نے کہا جو گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھوا لو، اتنے لوگوں کو لے جاؤ۔ یہ صفہ میں 70 صحابہ موجود ہوتے تھے، اس سے بھی زیادہ تعلیم حاصل کرنے والے ہوتے تھے، لے جاؤ ان کو اپنے گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھاؤ، تمہارے گھر میں فائدہ ہو جائے گا۔ 23 سالہ زندگی میں کہیں بھی یہ بات نہیں ملتی۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزانہ قرآن 5-5 8-8 پاڑے 10-10 پاڑے بھی پڑھے، خود پڑھے، کسی سے پڑھوائے نہیں ہیں۔ ہاں کبھی دل چاہتا تھا تو کہہ دیتے تھے کہ اے فلاں صحابی آج میرا دل چاہ رہا ہے میں تم سے قرآن سنوں، تم پڑھو اور میں سنوں، وہ پڑھتے تھے اور باقی سب سنتے تھے۔ یہ سنت سے ثابت ہے، لیکن یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو اگرچہ کوئی ایسا عمل کرے گا تو آپ دیکھ لیں کہ اس دن کیا ہوگا، لوگوں کے وردوا الی اللہ مولاہم الحق، جب وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے تو ان کے بہت سے نیک اعمال رد کر دیے جائیں گے، ان کے اوپر کوئی نیکی نہیں ملے گی ان کو۔ اب آپ سمجھ چکے ہیں کئی ایسے نیکیاں ہیں جن کو ہم نیکی سمجھ کے کرتے ہیں، ہمارے بڑے نیکی سمجھ کے کرتے ہیں، پر وہ نیکی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نہیں کی تو وہ ہمارے بڑے کرنے سے، کوئی دادا پر دادا کے کرنے سے وہ نیکی دین میں شامل نہیں ہو سکتی۔
کچھ عمل ان کے قبول کیے جا رہے ہوں گے اور کچھ کے نیک اعمال بہت ہی اچھی شکل میں ان کے سامنے آئیں گے اور کچھ کے برے اعمال ان کی بری شکل میں ان کے سامنے آئیں گے، اور ہر شخص اپنے دنیاوی اعمال کو دیکھ رہا ہوگا۔ اس وقت تمام جھوٹے معبود غائب ہو چکے ہوں گے اور تمام بنی نوع انسان اپنے رب کے سامنے روبرو ہو جائیں گے، جو بلا شرکت غیر انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے وہ گم ہو جائیں گے جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ یعنی کون گم ہو جائیں گے؟ ابھی ہم نے پڑھا شرکا، جن کو شریک ٹھہراتے تھے، وہ سارے کیا ہو جائیں گے؟ اس دن گم ہو جائیں گے۔ کوئی کسی کی نفس کو بچانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اگر کوئی سفارش کرنے والی ذات ہوگی تو وہ کون سی ہوگی؟ صرف نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی، اور وہ بھی کس کی سفارش کریں گے؟ جس کی اللہ رب العزت اجازت دے گا۔ اس کے علاوہ وہ بھی اپنی مرضی سے کسی کی سفارش نہیں کریں گے۔ دوسرے نمبر پر اگر سفارش کا حق ہے تو صرف شہید کو ہے۔ شہید کو کہا جائے گا کہ تم اپنے 70 عزیز و قارب کی سفارش کر کے جنت میں لے جا سکتے ہو، لیکن ان 70 میں سے بھی اس کو نہیں جو شرک کرتا ہوگا۔ اب 70 میں سے اس کا دل چاہ رہا ہوگا کہ میں اپنی ماں کو جنت میں لے کے جاؤں، لیکن اگر اس کی ماں شرک کرتی ہے تو اس کو بھی جنت میں نہیں لے کے جا سکتا۔ جنت میں صرف وہی جائے گا جو شرک سے بچا ہوا ہوگا۔ تو یہاں پر سفارش کون کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر، اور وہ بھی اللہ کی اجازت کے ساتھ، یا پھر شہید، وہ بھی اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ تو ہر شخص کو اس دن پتہ چل جائے گا کہ اس نے کون سے عمل صحیح کیے اور کون سے عمل میں کمی بیشی رہ گئی، کون سے عمل اس کے ضائع ہو گئے۔ ہر ایک کو کیا کیا جائے گا؟ ایک دوسرے مقام پر قرآن میں آتا ہے، اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، لو اپنی کتاب کو خود پڑھو، آج تمہارا حساب و کتاب لینے کے لیے یہ کتاب کافی ہے۔ کون سی کتاب؟ نہیں، دائیں اور بائیں بیٹھے جو فرشتے لکھ رہے ہیں اسے نامہ اعمال کہتے ہیں، وہ ایک کتاب کی صورت میں ہوگا۔ یہ جو کتاب لکھی جا رہی ہے، مثال کے طور پر کوئی بھی مصنف کتاب لکھنا شروع کرتا ہے، سارے صفحے اس کے کیا ہوتے ہیں؟ خالی، اس کو خود ہی لکھتا ہے نا مصنف۔ تو جو یہ دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے فرشتے جو ہیں، ان کے پاس خالی کتاب ہے، اس کے اوپر لکھوا کون رہے ہیں؟ ہم خود۔ جب ہم کوئی نیکی کا عمل کرتے ہیں تو دایاں فرشتہ حرکت میں آتا ہے، لکھ لیتا ہے، اور جب کوئی ہم غلط کام کرتے ہیں، گناہ کا کام کرتے ہیں، تو بائیں سائڈ والا فرشتہ ہمارا اس کام کو لکھ لیتا ہے، اور پھر وہ ایک کتاب کی صورت میں ہمارے سامنے قیامت کے دن پیش کر دی جائے گی۔ پڑھو اپنی کتاب کو جس کے مصنف تم خود ہو، آج یہی تمہارا حساب و کتاب لینے کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں محشر کے دن جو کتاب ہمارے ہاتھوں میں پکڑائے، دائیں ہاتھ میں پکڑائے، اور ہمارا نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا ہوا ہو اور ہمیں جنت میں لے جانے کا باعث بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک